دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے پیدا ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے مگر خدا جب مہربان ہوتا ہے تو خود کنواں کھچ کے آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسا ہی مرحلہ ہمارے ساتھ ہے کہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں حضرت والے سے نہایت ہی ادب کے ساتھ، چونکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی ناصح سے، اپنے قیمتی نصیحت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ان 4 مصروں سے حضرت کا استقبال ہے کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیتی ہے انہیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا ضیاء الدین خان ندوی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم۔ سویتور واریم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو نہ پراچودیات، ایکم سنتم بہودا بدنتی ایکم سنتم بہودا کلپینتی، دیویرا ستسی بہریسی اندھم تمہ پرویشانتی یشنگ بھوتی موپاشتی، لنک چھیدی سکھا ہینم رمشروداری سدو سکھ اچالاپی سرو بھکچی بھوچھتی جنمم، بھوی ایو مہاباہو شرم میں پرمم وچہ یتیہم پریمانایا وکشیامی ہت کامیایا، نمے ودوہ سرگناہا پربھوم نمہرشیہ، احمدیرہی دیوانام مہرشینام چ سروشہ، یومام جمنادیم چا ویتی لوک مہیشورم، اسم موڑھا سمتریشو سرو پاپئی پرمچتی، بدھر گیانم سموہا چھما ستم دمشمہا، سکھم دکھم بھو بھاوہا بھیم چا بھیمے وچہ، بھون وشنو یش کلکی پرادر بھوشیتی، سمتی اشوما سگما رویہ، دیو دتم جگت پتی، شانتی شانتی شانتی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آدرنیے ودوانوں، اپستھت سجنوں اور پردے میں رہنے والی ماتا ایوم بہنوں، آج ہم لوگ ایک دینی سبھا میں اپستھت ہیں۔ دعا کریں کہ وہ پربھو ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے اس طرح کی سبھاؤں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق دیتا رہے، اوسر پردان کرتا رہے۔
آپ کے سامنے دوران خطبہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے، اور پھر اس کے بعد وید سے، اپنیشد سے، پران سے، گیتا سے کچھ منتر اور اشلوک آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی تھوڑی سی باتیں اگر اشلوک پہ اور قرآن کی اس آیت پہ اور منتر پہ کی جائیں تو پھر صبح ہو جائے گی، اور آپ کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ میں اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے بیچ بات رکھی جائے گی۔ البتہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ کس حال میں ہے، پھر بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ میں سوال سے ہی بات اپنی شروع کرتا ہوں۔ تو ذرا یہ بتا دیں کہ ہماری جو دھارمک پستک ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی کون سی سورہ بچے کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، سورہ فاتحہ بچے کو یاد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ جواب صحیح نہیں آیا، پھر سے بتائیے۔ میں صرف سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ مجھے محسوس ہو، مجھے فیل ہو کہ آپ واقعی قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ جواب صحیح نہیں آیا۔ بھائی بولیے، جواب دیجئے، سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ ابھی جواب آیا پہلے پارے میں ہے، جواب غلط ہے۔ 30واں پارہ، جواب غلط ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس قرآن تو گھر کے اندر ہے لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو آج یہ ارادہ کرے اور ہاتھ اٹھا کر یہ اللہ سے وعدہ کرے اور اللہ کی توفیق بھی ساتھ میں مانگیں کہ اے اللہ ہمیں کل کا سورج دکھانا تو اس حال میں کہ قرآن میرے ہاتھ میں ہو۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سچ یا جھوٹ؟ سچ۔ اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے، ہمیں روز قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سن لیجئے صحیح جواب کیا ہے۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور الف لام میم سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو پھر پہلے پارے میں کہاں سے آ جائے؟ اس لیے صرف یہ سوال کرتا ہوں تاکہ یہ محسوس ہو، جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے تو پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ہے تو قرآن میں ضرور لیکن 30 پارے سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اب تو غلطی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی چیز تھی جو آپ کے سامنے آپ سے جزارت کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کر رہا ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو۔ ہمارے اعمال جیسے ہمارے ساتھ ویسا سلوک ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اللہ کے یہاں روز محشر میں ہمارے عمل کی گنتی نہیں ہوگی کیا؟ گنتی نہیں ہوگی، اسے تولا جائے گا، اسے وزن کیا جائے گا۔ اس لیے اگر گنتی ہوتی تو پھر ہم کوے کی چونچ کی طرح نماز پڑھتے، جس طرح وہ چونچ مارتے ہیں
ہم ویسے ہی رکوع کرتے اور سجدے کرتے، لیکن نہیں، ہمیں کہا گیا ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے یہاں گنتی نہیں پیش کرنی ہے، بلکہ نماز کے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کے ساتھ ہمیں جانا ہے، تو وہاں تولا جائے گا، عمل کا وزن کیا جائے گا، اس کی گنتی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمارے اوپر کئی وقت نماز فرض ہے؟ 5 وقت نماز فرض ہے، اس لیے ہم اس کو پابندی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، جس کی نماز میں خرابی اس کے سارے اعمال میں خرابی ہے۔ تو اپنی نماز کو ہم بہتر سے بہتر کریں اور کوشش کریں کہ ہماری نماز، ہمارا حال تو ایسا ہے کہ جو بچپنے میں نماز پڑھی ہے، جوانی میں وہی نماز، بڑھاپے میں وہی نماز۔ تو نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ اگر کوئی غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور وہ نماز سیکھنا چاہتا ہے تو پھر کس سے سیکھے؟ کتاب پڑھ کر نہیں، مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر وہ سیکھ لے، ہماری نمازیں ایسی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز میں وقت لگائیں گے نا، نماز کو سیکھیں گے نا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی تلاش نہیں کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ تو خیر، اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو برا تو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ حضرات کہ یہاں مرغیاں پالی جاتی ہیں؟ اچھا، پالی جاتی ہیں۔ کتنے دنوں میں بچہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے جب انڈے پہ بٹھائی جاتی مرغی کو؟ 22-23 دن، تو کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھنڈی میں کچھ زیادہ لگتا ہے وقت کیا؟ اچھا، مرغی انڈے پہ بیٹھائی جاتی ہے، جب مرغی کا انڈا ہو تو، اور اگر بطخ کا انڈا ہو تو اس پہ کس کو بیٹھائیں گے؟ مرغی کو بیٹھائیں گے، بطخ کو نہیں بیٹھاتے۔ مان لیجئے کہ 6 عدد انڈا مرغی کا ہے اور 6 بطخ کا ہے، اس پہ مرغی کو بیٹھا دیا، تو کتنے روز میں بچہ باہر آیا؟ 21-22 روز میں۔ تو اب بچے کتنے ہو گئے؟ 6 مرغی کے اور 6 بطخ کے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ مرغی ان بچوں کو دانا اگر بڑے سائز میں ہے اس کا ٹکڑا کر کے آگے بڑھاتی ہے اور بچوں کو دیتی ہے کھانے کے لیے، اس لیے کہ ان کی چونچ کچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بارش موسلادھار ہوتی ہے۔ گھر والوں نے یہ سوچا کہ مرغی 2-4 ہفتے سے گھر کے اندر ٹہل رہی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، بارش ہو گئی ہے، موسم کھل گیا ہے، فضا ہموار ہو گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا دروازہ مین گیٹ کھول دیتے ہیں اور ان کو باہر کر دیتے ہیں۔ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ باہر ہو جاتی ہے، روڈ پر آتی ہے، روڈ پر آنے کے بعد مرغی دیکھتی ہے کہ بغل میں تالاب ہے، موسلادھار بارش ہوئی ہے تو وہ تالاب پانی سے بھر چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس تالاب کے اندر وہ مرغی جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ جو مرغی کے 6 بچے ہیں کیا وہ تالاب میں اتریں گے؟ نہیں اتریں گے۔ اور جو بطخ کے 6 بچے ہیں کیا وہ تالاب میں اتریں گے؟ اتر جائیں گے۔ اور اگر اتریں گے تو کیا وہ ڈوبیں گے؟ نہیں ڈوبیں گے۔ کیوں؟ کیا ان کو تیرنا آتا ہے؟ کس نے سکھلایا ہے؟ اللہ نے۔ جی اللہ نے۔ اچھا، مرغی کو خود تیرنا نہیں آتا، وہ ان بچوں کو کیا سکھلائے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ ایشور، وہ پربھو جب کسی جانور کو، پشو کو، پکشیوں کو اتپن کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو اپنے جیون ویتت کرنے کا ڈھنگ سکھلا کر پیدا کرتا ہے۔ اور منش
جب اسے پیدا کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ لوگ اس طرح سے کام کو لپیٹے ہوئے ہیں جیسے ہماری موٹی موٹی باتیں اندر جا ہی نہیں رہی۔ بھائی مہین باتیں تو آپ نے سن لی، یہ میری موٹی موٹی باتیں ہیں، مرغی کا انڈا کیسے جائے گا؟ سائنس تو اس کا بڑا ہوتا ہے، اس لیے کان کو کم سے کم کھول کر کے اور اس کے بعد سنے تو کچھ کام بھی بن جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ایشور جب کسی کو اتپن کرتا ہے، پشو ہو پکشی ہو، تو پھر اسے اپنے جیون ویتت کرنے کا ڈھنگ سکھلا کر اتپن کرتا ہے۔ منش کے ساتھ وہ حال نہیں ہے، منش کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی منش کے لیے ایشور نے بہت ساری دھارمک پستکیں اتار دی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ بھائی ادھر سے مجمع بالکل خاموش ہے، لگتا ہے آنکھ بند ہو گئی کیا؟ اللہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ یہ میں نماز نہیں پوچھ رہا ہوں، کتاب پوچھ رہا ہوں۔ جی اللہ کی کل کتنی کتابیں ہیں میں پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 4 ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کی مشہور 4 کتابیں ہیں۔ مشہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل مشہور، یعنی کتابیں اور بھی ہیں، اس میں 4 مشہور ہوئی ہیں، جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ لیکن اور بھی کتابیں ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی 104 کتابیں ہیں۔ کتنی؟ 104، یعنی 4 میں 100 کا اضافہ ہے، 104 ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو انتم پستک ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن انتم پستک ہے، اور قرآن جس نبی پر اترا ہے وہ بھی انتم رشی ہے، اور اس نبی کو جو ماننے والا ہے وہ انتم امت ہے۔ یعنی اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی قیامت تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا سا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں بسنے والے جو لوگ ہیں، آپ کو تو ان کی پستکوں کے آدھار پر چلنا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہے؟ زیادہ ہے۔ ان کی پستک کون سی ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ گڈمڈ ہو جائیں گے، انہیں خود پتا نہیں کہ ہماری دھارمک پستک کون سی ہے۔ کبھی مہا بھارت کا نام لیتے ہیں، کبھی کچھ اور رامائن کا نام لیتے ہیں، واستو میں انہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری دھارمک پستک کون سی ہے۔ اور اگر پتا بھی ہوتا ہے تو پھر وہ بتانے سے کتراتے ہیں کہ یہ پستک کون رشی لے کر آیا ہے، نہیں بتاتے۔ اور حد تو یہ ہے کہ کوئی بھی عالم بنا قرآن پڑھے عالم ہوگا، کوئی حافظ بغیر قرآن پڑھے حافظ ہوگا، کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی علامہ بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن تعجب ہے، کشیشور استھان کا نام سنا ہوگا۔ کشیشور استھان کے پنڈت سے جب میں نے پوچھا کہ پنڈت جی آپ نے وید پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ وید پڑھنے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو اب تک دیکھا ہی نہیں ہے، اب تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ جبکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ دھارمک پستک کون سی ہے۔ گیتا ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 24 میں کلیئر کٹ ہے، تسمات شاسترم پرمانم تے کاریاکار۔ تسمات شاسترم کہ کون سا کام تمہارے کرنے یوگ ہے، کون سا کام تمہارے چھوڑنے یوگ ہے۔ تسمات شاسترم پرمانم تے کاریاکار ویوستھتو گیاتوا شات ودھانوکتم کرم کرتم ایہ رس۔
کون سا کام تمہارے کرنے یوگ ہے، کون سا کام تمہارے چھوڑنے یوگ ہے، اس کے لیے شاستر ہی پرمان ہے۔ شاستر 5 پستکوں کا نام ہے، چاروں وید اور گیتا۔ اگر کوئی منش یہ کہے ہم تو بدھیمان ہیں، ہمیں ان سب پستکوں کی کیا آوشکتا ہے، تو اس کا بھی جواب گیتا نے دے دیا ہے۔ ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 23 میں، یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کرتا نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتم، کہ اگر کوئی منش شاستر کے نیموں کو تیاگ کر چھوڑ کر اپنی اچھا سے جیون ویتت کرنا چاہے تو پھر وہ نہ تو سیدھے مارگ کو پا سکتا ہے، نہ سدھی مواپنوتی، نہ وہ سیدھے مارگ کو پا سکتا ہے، نہ سکھم اور نہ وہ سکھ چین پا سکتا ہے، نہ پرام گتم اور وہ سورگ کا ادھیکاری بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا۔ تب سوال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اس دیش کے اندر، بھارت ورش کے اندر جو ہم لوگ ہیں، تو ہماری پستکوں کے انوسار آپ کو چلنا چاہیے۔ آپ قرآن کے انوسار، جو قرآن بدیش سے آیا ہے، آپ اس کے انوسار کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس سوال آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ تو اب سن لیجئے اس کا جواب میں نے کیا دیا۔ میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو صرف قرآن پر چلے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو تورات کے انوسار بھی چلے، انجیل کے انوسار بھی چلے، زبور کے انوسار بھی چلے، وید کے انوسار بھی چلے، گیتا کے انوسار بھی چلے۔ تو پھر آپ کو آپتی کیا ہے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وید میں لکھا ہوا ہے ایکم برہما دیتو ناستی نہنا ناستی کنچن، وہ برہما، وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، نہنا ناستی کنچن، نہیں ہے، کن کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو وید کہہ رہی ہے، مسلمان تو اسی چیز کو کرتا ہے کہ وہ برہما، وہ مالک کو ایک مانتا ہے، آپ انیک مانتے ہو، خود آپ اپنی پستک کے انوسار نہیں چل رہے ہو، مسلمان سے کیا شکایت ہے؟ دوسری چیز، آپ مسجد میں جا کر دیکھیں، مسجد کے اندر کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے، کوئی بت ہے، کوئی فوٹو ہے، کسی کی تصویر ہے، کوئی مجسمہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن مندروں میں جا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو مورتیاں ملیں گی، وہاں آپ کو تصویر ملے گی، فوٹو ملے گا، آپ کو وہاں بت ملیں گے، مجسمے ہوں گے۔ یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ وید کے اندر تو یہاں تک آ گئی بات کہ یجروید کے اندر ادھیائے نمبر 39 منتر نمبر 3 کے اندر کہ نہ تسیہ پرتیما استی، اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ تو جب اس کی مورتی نہیں بن سکتی تو مندروں میں مورتیاں کہاں سے آ گئی؟ تو ہم تو وید کے انوسار عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں کے اندر کوئی مورتی نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف قرآن نے کہا نہیں، وید نے بھی وہی بات کہی ہے، نہ تسیہ پرتیما استی۔ قرآن نے بھی کہا لیس کمثلہ شیء، اس ایشور کے جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وید نے وہی بات کہی ہے، نہ تسیہ پرتیما استی، اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم اپنی مسجدوں کے اندر مورتیاں نہیں رکھتے ہیں، یہ وید میں نہیں تو اور کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، آج وہ دور آ گیا ہے کہ جو گھول کر لوگوں کو پلایا گیا ہے اسے دور کیا جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب اسے صحیح گیان دیں گے، جب انہیں دھارمک پستک کی باتیں بتائیں گے، کیونکہ انہیں پھٹکایا گیا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس چیز کو جانیں گے، جب اس چیز کو سمجھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیروں سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے ہماری دوستی ہے، لیکن ہم کس طرح ان کو سمجھائیں، ہم کو آتا نہیں ہے۔ بڑا آسان ہے سمجھانا، بڑا آسان ہے۔
یہ دھارمک پستکیں اتنی کیوں آ گئی؟ کارن کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا ایک نیچر ہے، وہ انسان اگر اس کو ایک چیز بتا دی جائے تو دوبارہ پھر وہ چیز، وہ کام، وہ عمل جو ہے وہ بگاڑ لیتا ہے، وقت جانے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مولوی صاحب کی کسی گاؤں میں دعوت ہوئی، دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا اور ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی لا کے رکھ دیا۔ کہاں؟ دسترخوان پر۔ مولوی صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ خیر نہیں ہے، کھانا کھائیں گے تو حجامت بھی بنے گی، تو پہلے پوچھ لیں کہ ڈنڈا کا کیا کام ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ بھائی دسترخوان پہ کھانا وانا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن دسترخوان پہ یہ ڈنڈا رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے، ہمارے یہاں یہی رواج ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ دسترخوان پہ ڈنڈے بھی رکھے جاتے ہیں۔ کہا رہے وہ تو ہے، لیکن کارن کیا ہے؟ پہلے وہ تو بتاؤ۔ تو کہا ہم کو کارن نہیں معلوم ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ تم سے عمر میں کوئی بڑے ہیں اس بستی میں؟ کہا کہ ہاں 60 سال کے جو بوڑھے ہیں۔ کہا ان سے پوچھو دسترخوان پہ ڈنڈا رکھنے کا کارن کیا ہے؟ تو وہ شخص جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی دسترخوان پہ ہم نے ڈنڈا رکھا ہے، کارن کیا ہے، کس وجہ سے رکھا جاتا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ڈنڈا کا رواج ہمارے زمانے میں نہیں تھا، ہمارے زمانے میں ڈنڈا نہیں دتمن رکھتے تھے۔ دتمن کیا؟ دتمن، مسواک۔ کیوں؟ کہ اگر مہمان منہ نہیں دھویا ہے تو دتمن سے، مسواک سے منہ دھو لے، اس کے بعد کھانے میں ہاتھ لگائے۔ کہا نہ، گاؤں میں اور کوئی بوڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں شام تک ہو سکتا ہے آ جائے، 80 سال کا بوڑھا ہے۔ کہا اچھا اس کو آنے دو، جب تک یہ راز نہیں معلوم تب تک کھانے میں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب وہ بوڑھا آیا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ ابھی دیکھا دسترخوان پہ ڈنڈا رکھا گیا، بعد میں مسواک کی بات آئی، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو دسترخوان پہ خلال رکھا جاتا تھا۔ کیا؟ خلال، دانت کھودنے کے لیے ایک کام ہے، لیکن آگے جا کر وہ مسواک بن گیا، پھر آگے جا کے ڈنڈا بن گیا۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اسی لیے انسان کو، منش کو کوئی بات بتائی گئی، ایک لیسن دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا، اس پر جب تک عمل کرتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے بھولا دیا، تو پھر ایشور نے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک پیغمبر کو، ایک رشی کو بھیجا جائے، ایک پستک بھیجی جائے، اور وہ پھر پستکیں بدلتی چلی گئیں، اور پھر ایشور وہ رشی کو بھیجتا چلا گیا۔ 1.25 لاکھ رشی منی آئے ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ 1,24,000 کے آس پاس نبی آئے ہیں، اور رسول 313 یا 315 رسول آئے۔ کیوں آئے؟ مارگ درشن کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی سیدھا راستہ کیا ہے، اور کون مکتی پائے گا اور کس کی مکتی نہیں ہوگی۔ جو دھارمک پستک کے انوسار چلے گا اس کی مکتی ہوگی، اور جو دھارمک پستک کے انوسار نہیں چلے گا اس کی مکتی نہیں ہو سکے گی۔ یہی تو بتانا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے، یہ بتائیے آج کے یگ میں کوئی بھی منش اگر یہ کہے کہ ہم اندرا گاندھی کو پردھان منتری مانتے ہیں اور ہم اسی کے انوسار چلنے کا پریاس کرتے ہیں، تو بتائیے کہ وہ اس دیش کے وہ کیا کہلائے گا؟ بھائی اندرا گاندھی ہے کہ چلی گئی، پردھان منتری تھی یا نہیں؟ لیکن کیا اس کا بنایا ہوا نیم اب چلے گا؟ نہیں، اب کس کا چلے گا؟ بولیے نا بھائی، مودی جی کا۔ اب مودی جی کا جو سسٹم ہے اب ہم وہ چلاویں یا اندرا گاندھی کا؟ اندرا گاندھی کا سسٹم ریجیکٹ ہو گیا، اب کس کی چلے گی؟ مودی جی کی چلے گی۔ تو اب بتائیے کہ ایسی صورت میں جب مودی جی کی چلے گی، اب کوئی اندرا گاندھی کا گنگارا کہ نہیں ہم تو اسی کی چلیں گے، ہم تو اسی کے انوسار چلیں گے، تو یہ پاگل پنی نے تو اور کیا ہے؟
پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ایک سمے کے لیے، ایک کال کے لیے ایشور نے رشیوں کو بھیجا، پستکیں بھیجی، لیکن جب ایک رشی ایسا آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں انتم رشی ہوں، میرے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی رشی نہیں آئے گا، اور یہ انتم پستک ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اس کے بعد کوئی پستک نہیں آئے گی جس کا نام قرآن ہے، تو اب بتائیے کہ کس کے انوسار چلنا چاہیے؟ وید کے انوسار، تورات کے انوسار؟ نہیں، قرآن کے انوسار۔ اس لیے کہ قرآن یہ صرف مسلمانوں کی پستک نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے اور جتنی بھی مانوتا ہے سب کے لیے یہ پستک ہے۔ تو یہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہوگا، لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کی یہ پستک اب یہ ہے اور اس کے انوسار چلیں گے تو مکتی ہوگی۔ انتم رشی ہے، اب کوئی رشی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ویدوں کے اندر بھی، پرانوں کے اندر بھی، گیتا کے اندر بھی بہت ساری بھوشوانی ہے۔ آپ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے بتائیں تو راستہ آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، صرف آپ کو جگانے کے لیے آیا کہ بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی تھی۔ اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھیجی گئی ہو، اور ہمارا کام بھی بتا دیا تھا کہ ہمارا کام کیا ہے، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو اور ایمان لانے والی ہو۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے، پہلے ایمان کا تذکرہ ہے پھر عمل کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں عمل کا تذکرہ پہلے ہے، ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اب بتائیے ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کہہ دیا کہ بیٹا ہم تمہارے گھر پہ ہم پڑھانے کے لیے آئیں گے لیکن سبق یاد رکھنا، سبق یاد کر کے سنانا۔ اب وہ سنانے کے بجائے کرتا یہ ہے کہ روڈ سے لے کر اپنے گھر تک کی گلی میں قالین بچھا دیتا ہے اور اوپر سے پھول برساتا ہے جب گرو جی آ رہے ہیں۔ جب گرو جی اندر بڑا خوش ہے گرو جی کہ بھائی ہمارا ودیارتی ہے وہ ہمارے اوپر پھول برسا رہا ہے، ہمارے لیے گھر تک جانے کو قالین بچھا دیا ہے، لیکن جب کتاب کھولی جاتی ہے اور وہ گرو کہتا ہے بیٹا سنا تو کہتا ہے ارے بھائی ہم تو یادیں نہیں کیے، ہم تو یاد ہی نہیں کیے۔